السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہیز سیٹ دا ٹارگیٹ آف اراؤنڈ 4.5 to 5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسی اکانومک ایکٹیویٹی پک اپ ہو رہی ہے، اس اکنامک ایکٹیویٹی کے پک اپ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں۔ سو اراؤنڈ $4 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگست کے مہینے میں آیا ہے۔ ایکسچینج ریٹ، جس طرح ہم نے آپ کو پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ اس رینج پہ آ کے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کلوز ٹو 100 ہے، سو یہاں پہ اسٹیبلائز کرے گا، مزید بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ اگین دا ٹریڈ ڈیفیسٹ نمبرز دے ہیو ٹو امپروو، ایکسپورٹس ہیو ٹو امپروو ان آرڈر ٹو اسٹیبلائز آپ کا ایکسچینج ریٹ، بیکاز یہاں سے گورنمنٹ از فوکسنگ، اسٹیٹ بینک از فوکسنگ کہ یہاں پہ آپ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ رکھیں تاکہ کوئی اس کے ایفیکٹس میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں آپ کے جا کے ریزروز پہ نہ پڑیں۔ آل ٹائم ہائی فارن ایکسچینج ریزروز اسٹیٹ بینک کے آ گئے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے پازیٹیو اکنامک نمبرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار جو گروتھ ہے وہ تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں کی میکرو اکنامک میجرز کے اندر۔ سو ناؤ وی ہیو اے ویری ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ جس کے ساتھ ہم لوگ بات کریں گے۔ ہمارے پاس رائٹ پہ موجود ہیں زبیر موتی والا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں بزنس مین گروپ کے، بہت ہی ایکسٹینسو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اکنامک ایشوز کے اوپر، کھری بات کے لیے مشہور ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس راشد صدیقی صاحب، جو کہ فارمر چیئرمین اکاٹی کے انڈسٹریلسٹ ہیں، پیکیجنگ انڈسٹری میں ان کی انسائٹس ہیں، ان سے جانیں گے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو پک اپ ہوئی ہے اس کا کیا پیس رہے گا۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ دین وی ہیو ود اس انجینئر ایم اے جبار صاحب، جو کہ بہت ہی ایکسٹینسو ٹیکسیشن کے امور پہ، اوور آل ریونیو موبلائزیشن کے امور پہ مہارت رکھتے ہیں، ایک سیزنڈ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ایک سیزنڈ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اوور آل انڈسٹریل گروتھ فگرز کے اندر، لارج سیکٹر مینوفیکچرنگ کے اندر، اور کیا ہم یہ اکنامک اہداف حاصل کر پائیں گے وچ وی ہیو سیڈ کہ ریونیو موبلائزیشن کے نمبرز تو بہتر آ رہے ہیں، لیکن اوور آل میکرو اکنامک جو سچویشن ہے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ ایک بریدر آیا ہے ایکسچینج ریٹ کی صورت میں اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کی صورت میں۔ ول وی گیٹ بیک ٹو دا سسٹین گروتھ پاتھ فرام ہیئر اور ناٹ؟ بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سب سے پہلے زبیر صاحب آپ کی انسائٹ لینا چاہیں گے، اوور آل میکرو اکنامک نمبرز بہتر ہیں، بٹ ہاؤ ڈو یو سم دس میکرو اکنامک گروتھ اسٹوری اپ ٹل ناؤ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس گورنمنٹ کو اگر ہم احاطہ کریں 3 سال کا، تو پہلا سال تو they were in the in the mode of understanding, in the mode of taking over the things and controlling the things، اس کے اوپر تھے۔ اس کے بعد جو 2 سال ہوئے اس کے اندر پہلے 2-3-4 مہینوں میں جو انہوں نے پک اپ کرنا شروع کیا تو کووڈ آ گیا، اور کووڈ has played havoc with all the economies of the world۔ یعنی آپ صرف اس گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے، every government in the world suffered because of the COVID۔ اور in this COVID کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ I must appreciate کہ کووڈ کو انہوں نے اچھی طرح سے پلے کیا، اس کو اچھی طرح سے ڈیفینڈ کیا، اور کووڈ میں پاکستان came out with good numbers compared to our regional competitors۔ سب سے بڑا جو فائدہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اکانومی میں بوسٹر آیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انڈیا was plagued with COVID very very badly۔ بنگلہ دیش، پھر آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، چائنا itself was in deep crisis, in deep trouble۔ تو ایک ہم کو ایڈوانٹیج ملا، اور اس ایڈوانٹیج کو گورنمنٹ کی سپورٹ سے وی پلیڈ ود دیٹ ایڈوانٹیج۔ اور جو ایک گروتھ ریٹ جو 0.5% پہ چلا گیا، بنگلہ دیش واز مائنس، انڈیا واز ڈیپلی مائنس، لیکن وی ور پازیٹیو 0.5۔ اینڈ دین اس کو جب ہم نے اس کو پروگریس کیا، جب اس کے اندر آگے بڑھے، تو ہم نے اس کو پک کیا، اور ہمارے انٹرپرینیورز نے، ہمارے ایکسپورٹرز نے دے پلیڈ ویری اسمارٹ۔ اور جو ہم نے جو ان کے سامنے جو ہم نے جو گڈس ہیں، ہم پہلے ان کے سامنے اس لیے بیچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری کاسٹ آف مینوفیکچرنگ پاکستان میں زیادہ ہے کمپیئر ٹو دی کمپیٹیو کنٹریز۔ تو اس کے اندر کیا ہوا کہ دی بائرز ور ایگر ٹو بائی، اور ہماری گڈس جو ہے نا انہوں نے سیل کیا۔ پلس گورنمنٹ ریئلائزڈ کہ اس یہ جو ڈیمانڈ آئی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اور جو سب سے بڑے میجر کام جو انہوں نے کیے ایکسپورٹ کو، ساری اکانومی کی میں بات نہیں کر رہا، وہاں کے ڈیبیکلز بھی ہیں، میں صرف ایکسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے جو نا ریفنڈ جو ہمارے رکے ہوئے تھے سیلز ٹیکس کے، انہوں نے ایکسپیڈائٹ کروائے، اور ایکسٹینڈ کے جو ایک ہماری ڈیمانڈ تھی کہ دے شوڈ بی ڈپازیٹڈ ان بینک اکاؤنٹس، اس کو انہوں نے منظور کیا، اینڈ اٹ از ناؤ ان فورس، اور بڑی کوئکلی آئے، بہت زیادہ انہوں نے دیے۔ پھر ڈی ایل ٹی ایل کے ہمارے کلیمز پڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے اس پر کام کیا۔ پھر گورنمنٹ ریئلائز کہ اگر اس کو ہم نے پرماننٹلی اس کو کیپٹلائز کرنا ہے اس گروتھ کو،
تو گورنمنٹ کیم اپ وتھ اے ویری گڈ اسکیم ود اسٹیٹ بینک آف 1% آن کیپٹل انویسٹمنٹ. یہ جو 1% کیپٹل انویسٹمنٹ ہے نا, یہ گیم چینجر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر آپ بینک کا اسپریڈ بھی لگا دیں تو 2% بینک کا اسپریڈ لگا لیں, 3% کے اندر اگر آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے, مشینری امپورٹ کے لیے, BMR کے لیے, which was our industry was actually in dire shape. We needed that booster. See, we needed to do BMRs, we needed to do balancing, modernization and replacement. That was the requirement. And with this money, اور آپ کو میں بتاؤں کہ 300 سے 350 بلین روپے کی مشینیں آلریڈی پاکستان میں آ چکی ہیں, اور باقی اتنی ہی پائپ لائن میں ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے جو نا اب جی over the next 2 to 3 months مزید آنے میں ہے, over another 6 months وہ آئیں گی. اس کے بعد جو ہے نا یہ مشینیں آئیں گی. جب آپ کے پاس پروڈکشن لائن اس کی آ جائے گی تو ہم اس کو اسٹرینتھن کر سکیں گے. جو ہم نے ایک ایسے نے ہم نے گین کیا ہے بیکاز آف دا سرکمسٹانسز, اس کو ہم کیپٹلائز کریں گے, اس کو ہم ہماری اسٹرینتھ کو مضبوط کریں گے. اور وہ جو بائرز جو ہمارے اوپر کنورٹ ہوئے ہیں وہ بیکاز آف دا کوالٹی, بیکاز آف دا پرائز واپس نہ جائیں. یہ ہماری اس وقت کوشش ہے, سارے ایکسپورٹرز کی کوشش یہی ہے. بہت ہی کی انسائٹ دی کہ جو بائرز ہمیں ملے ہیں بیکاز آف دی اپرچونٹی ان گلوبل اکانومی, وہ سسٹین کریں اینڈ ہم ان کو کوالٹی پرووائڈ کر پائیں. آپ چونکہ پیکیجنگ انڈسٹری کو بڑا دیکھتے ہیں اینڈ یو ایکسپورٹ پیکیجنگ ایز ویل, ہاؤ ڈو یو سی دا آرڈر فلو, کس طرح کا آرڈر فلو آ رہا ہے ان اکنامک گروتھ کے نمبرز میں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اگلے 6 سے 7 مہینوں میں یہ کنٹینیوسلی فلو کرے گا؟ آف کورس بالکل ڈیفینیٹلی فلو کرے گا. اور جیسے ابھی زبیر میں نے بڑی اچھی ایک بات جو بتائی ہے آپ کو کہ جو 1% کے اوپر جو انہوں نے ابھی ٹرف لے کے آیا تھا, جس حساب سے انہوں نے مشینوں کے اوپر ایک وہ دی تھی, وہ ڈیفینیٹلی وہ مشینیں کافی آئی ہیں اور ابھی بڑی تیزی سے مشینیں آ رہی ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی میرے خیال سے 20 سے 25 سال کے بعد یا پرویز مشرف کے دور کے اندر جتنے بھی فارنر سے فورن مطلب آؤٹ آف پاکستان, ایک پاکستان کی امیج اچھا بنتا جا رہا تھا اور لوگوں کا ایک پاکستان کے اوپر کانفیڈنس بحال ہوتا جا رہا تھا. اس کے بعد یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا تھا, اور اس گیپ آیا ہے کہ 2-3 ایسی گورنمنٹس آتی ہیں جن کے اوپر سے لوگوں کا جو یہاں کے لوگ تھے ان کا بھی اعتماد نہیں تھا, ساتھ ساتھ جو باہر کے لوگ تھے وہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے تھے. اب جو گورنمنٹ آئی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ ایک اچھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کا ایک فارن کمیونٹی کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا ٹرسٹ ہے اور ایک بہت بڑا ان کا وہ ہے. اور دیکھیں ایکسپورٹ کے لیے اور بزنس کے لیے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کی ایک خارجہ پالیسی بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ کا دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. جب آپ کے دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے, اور پاکستان کے کیونکہ قدرتی طور کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے پاکستان جہاں پہ لوگوں کے انٹرسٹ ایسے لامحدود انٹرسٹ ہیں, اور بہت سارے دنیا کے ایسی کانسپریسیز چلی ہیں جن کا پورا پاکستان ان کا اسٹیک ہولڈر ہے. جیسے پوری دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی ایگزیکٹلی, تو دس از دا گڈ ٹائم. دیکھیں اس ٹائم پہ پاکستان کے لیے بے تحاشا جو اپرچونیٹیز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک پورے ڈیکیڈ کے اندر جو چائنیز مصنوعات تھیں وہ پورے پاکستان کے اندر اتنی تیزی سے پھیل گئی تھیں اور لوگ بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو گئے تھے کہ یار اگر یہ چیز چائنا میں بن رہی ہے تو اگر ہم اپنے ملک میں اگر اس کو بنائیں گے تو شاید ہم کو اس کی فورن مارکیٹ نہیں ملے گی. لیکن اب جو کووڈ کے بعد جو ایک دنیا کی ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں, ان ڈائنامکس کے بعد اس وقت چائنا سے جو فریٹ کا ریٹ ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے نا اس وقت وائبل نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایک اس کی وجہ سے, اور دوسرا کیونکہ پاکستان کی ایک اچھی لوگوں کے جو ہے نا انٹرسٹ ہے پاکستان میں, تو لوگ پاکستان سے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جیسے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بدترین دور میں بھی جو پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات تھی نا وہ ایک ایسی ان کی کوالٹی تھی اور انہوں نے اپنا ایک ایسا شہر پوری دنیا پہ قائم کیا ہوا تھا کہ اس کے اندر کبھی بھی ڈپ نہیں آئی. اس کے اندر اگر ڈپ آئی تو ہمارے انٹرنل وجوہات کی وجہ سے تو آگے ہوگی, لیکن دنیا نے ہماری جو کاٹن تھی اس کو بہت اچھی طرح سے ایکسپورٹ کر رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی حصہ بتا رہا ہوں, جیسے میں پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے میں نے کوئی 2017 میں ایکسپورٹ کی تھی, آج دنیا کے 17 ملکوں میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جتنی تیزی سے میری خالی پیکیجنگ کی ایکسپورٹ بڑھتی چلی آ رہی ہے, پاکستان میں ایسے ڈفرینٹ اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہوں گے. اور جیسے ابھی زبیر بھائی بتا رہے تھے کہ کیونکہ اب انہوں نے فوکس کر لیا ہے ایکسپورٹ کو. پہلے کی جو گورنمنٹ تھی ان کے اوپر جو یہاں کے بزنس مین تھے, جو یہاں کے صنعت کار تھے, ان کا اپنا اعتماد ختم ہو گیا تھا اور وہ پیسے نکل کے ڈیفینیٹلی باہر ملکوں میں جا کے دفن ہو گئے تھے. لیکن اس وقت
जो गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी लाई है जिस पॉलिसी के तहत आपका पैसा बाहर जाना तकरीबन खत्म हो गया है, तो एक तो लोगों की ऑलरेडी भी मजबूरी ये है कि भाई उन्होंने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर से उन्होंने क्या करा है कि दूसरा उन्होंने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो एक ऐसी पॉलिसीज लेके आ गए हैं कि जिन पॉलिसीज की वजह से शुरू हो गए हैं। जितना पैसा आपका इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो बका है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन के अंदर है कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपका इनकलाबी तौर पे आ जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक्सपोर्ट का भी आपको फायदा होगा। दूसरा, जब आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेंगे, जैसे अभी दोबारा में बताया, जितनी मशीनें और आ रही हैं तो इनसे आपकी जो इंपोर्ट हो रही है ना वो भी आपकी डिक्लाइन होगी। ठीक है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही कनेक्ट करूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने को है। सो शॉर्ट टर्म में देयर आर ग्रोथ नंबर्स, बट अगेन अंडरलाइंग आप देखें कि क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, देन आपका लॉन्ग टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज दूसरे ममालिक के मुकाबले में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो वी हैव टू कम्पीट विद बांग्लादेश, वियतनाम। उनका जो पिछले 10 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, फिर कंपेयर करें तो वी रियलाइज कि देयर इज लॉट टू लर्न। व्हाट डू यू थिंक? देखें, आपने जो बात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो ये भी एक हकीकत है कि पॉलिसी जो है वही आपको डायरेक्शन देती है और उसी पॉलिसी के ताबे फिस्कल एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसी पॉलिसी के ताबे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक्शंस होते हैं और उसी पॉलिसी के ताबे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्ट करता है। अब मुझे याद है कि आई वाज मेंबर ऑफ टास्क फोर्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने वालों में। हमें अभी एक मेरा ख्याल है कि क्रेडिट मिलना चाहिए और ये बातें हैं 10 साल पुरानी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनती है, उसके डूएबल एस्पेक्ट्स को हम मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए फिर उसको जो है वर्ल्ड बैंक को कहते हैं कि इसमें मज़ीद जो है फ्यूलिंग की जाए। सही। उसमें फ्यूलिंग भी की गई, फिर उस पॉलिसी को वेबसाइट में भी हमने 2-3 साल रखवाया। अब मेरा ख्याल है कि इस वक्त इस हुकूमत का मेरा ख्याल है कि शायद वन ऑफ द थिंग विच आई विल नॉट से इग्नोर, मगर शायद फोकस में नहीं आई है, वो है ज़रूरत के एक जामे इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच शुड बी बेस्ड ऑन सब सेक्टर्स। जैसे किसी सब सेक्टर को छेड़ा जब जाता है, जैसा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक पॉलिसी आपने सुनी वो आ गई, कोई और किसी सेक्टर की आ गई, तो जितने भी हमारे सब सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक या इवन डूइंग बिजनेस के हवाले से, उन सब सेक्टर्स को अगर किसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एम्बेड किया जाए और उसके एक वो एडवांटेजेस जिसमें हम कहते हैं मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, ये हुकूमत चाहती है, उसके वो एडवांटेजेस जिसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें जो है नेशनल टैरिफ बोर्ड को काम करने की ज़रूरत है, जिसमें एक फिस्कल इंसेंटिव्स किस हद तक एलोकेशंस वो देने की ज़रूरत है, और जिसमें जो है वो और टैक्स के हवाले से किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाएँ कि दे बिकम वायबल, दे स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग some of the things, I will not say all of the things which are imported, क्योंकि हमारे पास इस वक्त जो प्रेशर हम सबके सामने मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लास्ट मंथ इट वाज द हाईएस्ट इंपोर्ट बिल, और उस इंपोर्ट बिल की वजह से हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट आपके सामने आया है 4.3। अगर ऑन एवरेजिंग हम देखें तो ये तकरीबन 72 अरब डॉलर के तकरीबन एवरेजिंग कर रहा है साल में, which is much ahead of what you plus the remittances with the exports। तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है, मगर उस काम के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे ज़ुबैर साहब ने बताया कि भाई फर्स्ट ईयर में दे हैड प्रॉब्लम्स, दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और थोड़ा सा एक अबंडेंट कॉशन के साथ कहूँगा कि व्हिच आई शुड से कि कोई होममेड प्रिपरेशन जिसका जिक्र जो है तहरीक इंसाफ कर रही थी वो कहीं पे फौरी तौर पे नज़र नहीं आई। सही है। और एक चीज़ और है जिसको मैं कहूँगा कि लेसन्स आर ऑलवेज लर्न फ्रॉम द पास्ट, और आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर की स्ट्रेटजी बनाती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो भी इस मकासद के ऊपर ही बेस होने चाहिए। दीज आर द फंडामेंटल्स। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे अब डिबेट आ रही है और कॉन्सेंट्रेट कर रही है। ज़ुबैर साहब, हाउ डू यू परसीव कि यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पुश की जाए? ऑल्दो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ मुतारिफ कराई, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में कराई, आईटी की पॉलिसी लेकर आए हैं, उसके बाद टेक्सटाइल हो गया, सीमेंट हो गया या कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, सेक्टर वाइज फोकस है, बट एक जामे जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है दैट इज़ येट टू बी शोन। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए जी, मैं इसको बताऊं कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आज से 4-5 दिन पहले ही
ایک PM کی ایک ٹیم PM نے بنائی ہے جس کے اندر وہ دے ایویلویٹنگ دی ایفیکٹس آف انڈسٹریل پیکیج گیون بائی دی پرائم منسٹر. تو وہ 7-8 لوگ تھے, وہ ایک طرف مجھے بٹھایا اور 7-8 لوگوں نے سوالات کیے یہ اس میں کیا پرابلم ہے, آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے, اینڈ دے ور ٹیکنگ آل دا نوٹس آف اٹ. سو دیٹ مینس دیٹ دیر از اے سیریسنس پارٹ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ. اس کے اندر کافی پرابلمس ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر ہے, لیکن یہ دیکھیں جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے, جبار رائٹلی سیڈ, it requires amendments, modifications according to the ground realities and according to the requirements of the region. ہم جس ریجن میں رہتے ہیں وہاں امریکہ کی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ہم کو اپنی پالیسی کو ڈیزائن کرنا پڑے گا اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے, اپنے لوگوں کے حساب سے اور اپنے کاسٹ کے حساب سے. تو دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اس کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریل پالیسی جو ابھی بنی ہے, ابھی بن رہی ہے, ایک انڈسٹریل پیکیج جو پرائم منسٹر کا آیا ہے, دے آل ریکوائر فیو اور دی مائنر اور دی میجر امینڈمنٹس. کچھ چیدہ پوائنٹس بتائیں گے which you feel as a businessman must be included at any cost in the policy. کچھ چیدہ سب سے بڑی پالیسی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے تعریف کی کہ 1% پہ انہوں نے پیکیج دیا, that is very very good. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ 1% پہ جب آپ نے ایک لون آفر کی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ لون میں نے لی, وہ کیا منگا رہا ہوں میں, ڈرائنگ روم کے رکھنے کے صوفے نہیں منگا رہا, میں مشین منگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, مشینیں جب منگا رہا ہوں, وہ مشینیں چلتی کس سے ہیں, مشینیں انرجی کے بغیر تو نہیں چلتی. تو آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ مکمل نہیں ہے جب تک آپ اس امپورٹس کو مانیٹر نہ کریں کہ یہ کتنی مشینیں آئیں, ان کی انرجی کی کنزمپشن کتنی ہے, ہمارے پاس کتنی اویلیبل ہے, اور ہم نے یہ جو مشین لانے والا ہے اس کو مزید کتنی انرجی دینی ہے, اس کے کون سے راستے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ کراچی کے اندر جو کیئی ہے اس کا آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ 31.8% تھرمل ایفیشنسی کی پاور پلانٹ کو نیپرا اس کو اجازت دیتا ہے چلانے کی. آپ مجھے بتائیں اگینسٹ دی 60% ایفیشنسی بینچ مارک, اب یہ کیا ہے. اور دوسری طرف 7,000 سے 8,000 میگا واٹ آپ کے پاس سرپلس ہے جو آپ گریڈ پہ لے آ کے کراچی لا سکتے ہیں. آپ کتنا لے کے آئے, 650 تو ٹریڈیشنلی ملتا ہے, آپ 350 اور لے کے آئے. آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نے یہ پالیسی دی, انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے روزہ کھولنا اذان ہے تو سامنے آپ کو پانی بھی چاہیے, کھجور بھی چاہیے, وہ ہی نہیں. تو اگر آپ نے جب وہ مشینیں آئی ہیں تو ان کو چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو انرجی, آپ کو گیس کا بندوبست کرنا چاہیے, اس کے لیے آپ کے لیے اس کے الیکٹریسٹی کا بندوبست کرنا چاہیے, آپ کے لیے اس کو مین پاور کا بندوبست کرنا چاہیے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چاہیے, اسکل پاور ڈیولپمنٹ کے چاہیے, آپ کو اس کی پروڈکٹیوٹی کو چیک کرنے کا کام ہونا چاہیے. ایک تھریڈ اوپن کی ہے کہ 1% پہ کیپٹل انویسٹمنٹ گورنمنٹ نے الاؤ کیا, لیکن ہم دوسری طرف جا کے دیکھتے ہیں کہ انرجی اور جو پاور سیکٹر ہے اس کے کرائسس پچھلے 15 سال کھڑے ہوئے ہیں. اب ہاؤ ٹو ڈیکریز دا پرائس آف انرجی, بیکاز انرجی کنزمپشن بھی ممکن بنانا ہے اور اس کی قیمت کو بھی مناسب رکھنا ہے, تبھی یہ 1% کی جو آپ نے فائنینسنگ کے اوپر مشینری لے کر آئے ہیں اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک کمپٹیٹیو پرائس کے اندر. How do you see the energy issue being tackled? Because recently انہوں نے کچھ پرائسز کو حد الامکان انہوں نے کوشش کی کہ اس کو برقرار رکھیں, حالانکہ IMF کا بڑا پریشر تھا اس بجٹ کے بعد. What do you think? دیکھیں, ایک تو میں آپ کے سوال سے ہٹ کے جو آپ نے سوال کرا تھا زبیر بھائی سے کہ ان کے اندر اس پالیسی میں کیا اور انپوٹ ہونی چاہیے, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور میں کئی دفعہ ملٹیپل دفعہ ایک چیز یہ کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ کی کوئی ایکسپورٹ پالیسی نہیں ہے. جو ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ 5 سیکٹر کی پالیسی ہے کہ جو 5 سیکٹر ہیں ان کو یہ مراحت ملیں گی. لیکن اب جیسے میں تو اپنی بزنس کے لیے بات کرتا ہوں کہ جو میرا اپنا بزنس ہے وہ 5 سیکٹر سے باہر ہے, اور میں آج پاکستانی 1 بلین روپیز کی اگر ایکسپورٹ کر رہا ہوں جو پاکستان کے ایکسپورٹ کے لیے پینٹ ہے. لیکن اگر جو 5 سیکٹرز کو مراحت حاصل ہیں, اگر وہ ایک ایکسپورٹ پالیسی آ جائے, مثال کے طور پہ کیا مراحت آپ, ہاں دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ جیسے ابھی 5 سیکٹر ہے نا, ان کو جو بجلی مل رہی ہے وہ 7 سینٹ کے اندر مل رہی ہوتی ہے, بے تحاشا مراحت ہیں 9 سینٹ کے اندر, ٹھیک نا, اور ہم کو میرے خیال سے کوئی 24-25 سینٹ کے لیے مل رہی. تو اگر فرض کریں کہ فرض کو نہیں کر میں آپ کو یقینی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کمپریہنسو ایکسپورٹ پالیسی آ جائے کہ کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی بتائیے. دیکھیں اس کے علاوہ تو خیر زبیر بھائی نے, میں آپ کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ اگین انرجی سے لنکڈ ہے, وہ تو اگین وہ بوائل ڈاؤن ہو کے وہ انرجی کے ایشو پہ آگے جو زبیر بھائی نے آئیڈینٹیفائی کیا. دیکھیں ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو 2-3 کام آپ کو, ایک تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے وہ کون کون سے سیکٹر سے
जो पहले एक्सपोर्ट किया करते थे सही है। और आज एक्सपोर्ट नहीं हो रही। सही है। नंबर 2, आपको एक एक्सपोर्ट पॉलिसी ऐसी लेके आनी पड़ेगी कि अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी इंडस्ट्री अगर 10% भी एक्सपोर्ट कर रही है, मेरी सेल का 80% मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 20% लोकल दे रहा हूँ, सही है। ठीक है। और दुनिया के बेस्ट ब्रांड है KFC और मैकडोनल्ड और बर्गर किंग, उनको मैं 16 मुल्कों में अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो अगर आज मुझे भी 7 सेक्टर की वो मराहत हासिल है, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में कह के कह रहा हूँ कि मैं अपनी सेल को 4 गुना बढ़ा सकता हूँ। सही कहा। ठीक है। इसी तरह मेरे जैसे और भी सेक्टर हैं, देखिए यहाँ से स्पाइसेस एक्सपोर्ट हो रही हैं, यहाँ से फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, तो वहाँ पे अगर उन सेक्टर्स के अंदर अगर थोड़ी सही सी है। बूम आएगी, उनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड हो 5 वो दिए। सेक्टर और से। दूसरा वाले क्या है कि आपके बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अभी जब बार मैंने बताया कि आपको जो इंपोर्ट के डेफिसिट को भी कम करने के लिए, और मैं एक मिसाल वैसे देता हूँ कि आज आप $4 बिलियन से ज़्यादा के आप खाली एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको और ऐसी मसनूआत उठानी पड़ेंगी कि जो मसनूआत आप आज इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सफ़ेद चना इंपोर्ट कर रहे हैं, आप दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट बहुत कर रहे सारी चीज़ों की हैं, तो शुरू हो इन गई तमाम है चीज़ों value added के की, इन अंदर। तमाम चीज़ों की इंपोर्ट को डिक्लाइन करके अगर आप यहाँ पे लोगों को मराद देंगे, जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे एक थिंक टैंक को काम करना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा एक ऐसा वो कायम करना पड़ेगा कि जो उन लोगों को इनकरेज करें कि भाई ये चीज़ें आज इंपोर्ट हो रही हैं। देखें, बिजनेसमैन बड़ा लालची होता है पैसों का, और बिजनेस का बड़ा लालची होता है, ठीक है ना। तो जब अगर हमको पानी और गवर्नमेंट वो की कहते तरफ हैं से, प्रोग्राम में पानी और पैसा वहीं फ्लो होता है तो जहाँ अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई एक ऐसी वो मिलेंगी, मराहत मिलेंगी, तो यकीन माने मैं ठीक है। आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये सारी इंपोर्ट खत्म हो जाएंगी और यही चीजें हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको डबल डेफिसिट, डबल मुनाफा इसी दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की असेंबली भी हो रही है। रिसेंटली हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा IPO भी देखा एक कंपनी का, प्लस फिर दे आर प्लानिंग के $1 बिलियन से ऊपर की कम से कम एक्सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं वैल्यू एडेड लाएं। ऑल्दो पूरी आप SG के इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें फिर वैल्यू एडेड कर रहे हैं, बट किसी लेवल पे वैल्यू एडिशन भी इसी दौरान हो रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? बिकॉज अभी उनका पॉइंट इज वेरी पर्टिनेंट कि यू गिव द पॉलिसी, बट व्हेन यू कनेक्ट द पॉलिसी ऑफ फाइनेंसिंग विद द एनर्जी सप्लाई ऑफ हायर प्राइसेस, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। देखिए, मेरा ख्याल कि जुबैर साहब ने जो है वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि टू द पॉइंट बातें की हैं। बात दरअसल ये है कि यानी आपकी जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को यू कैन नॉट एक्सक्लूड फॉर द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन नॉट पॉसिबली एक्सक्लूड फॉर द गैस, एंड यू कैन नॉट पॉसिबली एक्सक्लूड फॉर द फिस्कल पॉलिसी जो हमारे पास है, यू कैन नॉट पॉसिबली एक्सक्लूड फॉर द अदर टैक्सेस विच आर अप्लीकेबल, यू कैन नॉट एक्सक्लूड एंड प्रेफर द टैक्सेस ओवर ग्रोथ। प्रॉब्लम सबसे बड़ा पाकिस्तान में ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा डिपार्चर कर रहा हूँ कि हमने कोई 20 सालों से बात की कि आप एक पॉलिसी बोर्ड बनाएं इस मुल्क में, which should be filled in by economists, by practicing businessmen like ज़ुबैर साहब, इस किस्म के लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है वो इन सारे मसाइलों को समझने के बाद उसको रिफाइन किया, नेगोशिएट किया। ये सारा ग्रुप जो है वो मिल के आपके लिए एक फिस्कल पॉलिसी बनाएगा कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से ऊपर उठ सकता है। अब हम एनर्जी की तरफ क्विकली आते हैं। को एनर्जी का मुझे याद है कि नवाज शरीफ के ज़माने में ये मुसद्दिक मलिक जो आपको नज़र आता है, एक प्रेजेंटेशन हुई, कॉपी ऑफ दैट वाज होल्ड सिक्योर्ड। सही। एक पॉइंट पे बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो एफिशिएंट, जो उन्होंने अभी कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात की, उन्होंने कहा कि जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं वो हमें 1100 मेगावाट जो दे रहे हैं, इट इज़ कॉस्टिंग अस 10 बिलियन रुपीज़, और इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स यू सी ऑफ द सिमिलर फॉर द गवर्नमेंट सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 655, वो हमें कॉस्ट कर रहे हैं 13 बिलियन। दैट वाज द पॉइंट कि उस ज़माने में डिस्कशन शुरू हुई कि आप अपने एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करें। उस एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए वो है कि आप एक इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर ऑफ सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी वो फिर हुआ। उसके बाद ये, चूँकि अभी कुछ दिन पहले उसमें नेपरा के हेयरिंग में थे, मैं भी एक्चुअली इनको सुन रहा था, ही वॉज राइट टू द पॉइंट कि आप जो है वो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स की जनरेशन को जब लेकर जाते हैं तो कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग तो बढ़ेगी। तो ये एक रिफॉर्म्स का एक हिस्सा था जो अभी तक प्रैक्टिकली कहीं पे भी मुमकिन नहीं हो सकता है। दूसरी एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, वो ये था कि इन्होंने IPPs के हवाले से एक पूरी एक जामे रिपोर्ट बनाई। सेनेटर नोमान वज़ीर की एक रिपोर्ट बनी, आई वॉज ऑल्सो एक्चुअली सो क्लोजली इन्वॉल्व। उसके बाद एक रिपोर्ट शिबली फराज की भी आई। ये तीनों रिपोर्टें मैंने पढ़ी हुई हैं। आई कैन टेल यू दैट कि एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन, रिफॉर्म्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ द बैड एग्रीमेंट्स ऑफ द पास्ट, ये चीज़ें थी।
میرے اپنے خیال میں کہ اس کے اوپر اس گورنمنٹ نے کچھ کام تو کیا بٹ شاید اس سے مزید کام کرنے کی ضرورت تھی. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کی اگر ہم بات کریں, بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں, یو آر آلسو بینیفیشری اور ایٹ ڈس ایڈوانٹیج آف دی سپلائی آف کے الیکٹرک. کے الیکٹرک جو ہے وہ اپنے لاسز 19% سے لے کر بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک آئی ول ناٹ یوز دا ورڈ فیک اکاؤنٹنگ بٹ ایک ڈسپٹیو مینر میں اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے دکھاتی ہے کہ اس کے بھی جو ہے مراد کس میں حاصل کرتی ہے, ٹیرف ڈٹرمنیشن میں. تو پاور سیکٹر ریفارمز کی بہت اشد ضرورت ہے, اور میرے اپنے خیال میں کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت بھی کس ٹرائنگل میں پھنسی ہوئی ہے. ایک کنسرٹڈ ایفرٹ تو دکھایا ہے, سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کیا ہے, 3 حصوں میں توڑا ہے, پیمنٹس کو ایفیشنسی لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک اے لاٹ از ہیپننگ ان دیٹ اسپیس, جو خاص طور بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. گورنمنٹ نوز, گورنمنٹ کے ایڈوائزرس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اف یو وانٹ ٹو انکریز دا انڈسٹریلائزیشن اینڈ ود دیز کائنڈ آف پرائسز, مطلب آپ کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تو بالکل ہی مشکل میں آ جائے گا. بکر تھوڑا سا ان کی ایک بات تھی, اس کو میں ڈیفینڈ کروں. میں آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ڈیفینڈ ہم. یہ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹیبل آدمی ہیں. کہیں پہ اگر کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ نامناسب ہے تو یو ول آلسو ایکسکیوز می. دیکھیں ابھی زبیر صاحب نے جو بات کی, ہی از فرام ٹیکسٹائل. پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو انڈسٹریلائزیشن, اپ ٹیک, گروتھ کا, وہ یہ ہے. آج سے 11 سالوں کی رپورٹیں WTO کی میں پڑھ رہا ہوں آن دا ریویو آف اوور ٹریڈنگ اینڈ ایکسپورٹ پرفارمنس. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از اسکیوڈ اور آپ کو تھوڑا سا اس کو انلارج کرنا چاہیے بیونڈ 5 ایکسپورٹ ریٹڈ. اگر نہیں کریں گے تو آپ وہیں پہ کھڑے ہوں گے. ایک اور حقیقت سن لیں کہ دنیا میں اس وقت 530 سے لے کر 632 بلین US کا گلوبل ٹریڈ ہوتا ہے ٹیکسٹائل اینڈ کلوتھنگ میں, جس میں ہمارا حصہ if I'm mistaken please correct me 12 سے 13 اور 14 بلین ڈالر کے نزدیک رہتا ہے. تو we have a share of less than 2%. اور دوسری طرف انجینئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نالج, اٹ از دی نالج, اس نالج کی ویلیو ایڈیڈ مینوفیکچرنگ کا حصہ دنیا میں 10 سالوں کے اندر 53% سے لے کر 67% رہا ہے. ہمیں وہاں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ول گو وتھ ہم کہ گورنمنٹ کو دوسری انڈسٹریز کو بھی, میرا خیال ہے, ایک کہتے ہیں نا کہ سیونگ اے ڈالر, پرائم منسٹر نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, سیونگ اے ڈالر از اکول ٹو ارننگ اے ڈالر. میرے خیال میں اگر اس کانسیپٹ کو سامنے رکھا جائے تو دوسری انڈسٹریز بھی میرا خیال ہے کہ دے آلسو ڈیزرو فیئر ٹریٹمنٹ, اف ناٹ ایٹ پار ود دیم, لٹل بٹ اہیڈ آف دیم. ٹھیک ہے. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کا پہلا سیکشن تھا. لیٹس موو ٹورڈز دا سیکنڈ سیکشن, ریونیو موبلائزیشن. زبیر صاحب, ریونیو موبلائزیشن پہ ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے پچھلے 2-3 سال میں بے تحاشا کوشش کی. FBR کے چیئرمین آئے, بدلے, پھر دوبارہ آئے, پتہ ہے گورنمنٹ کو کیا ایشوز ہیں. ریونیو موبلائزیشن میں IMF بھی آپ کو کہہ رہا ہے, دوسرے انٹرنیشنل ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیٹ آپ کا $100 ارب سے اوپر تجاوز کر گیا آلموسٹ, اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے اگر ریونیو موبلائزیشن نہیں ہوگی اور ٹیکس میں رجسٹریشن نہیں ہوگی, چاہے کسی طریقے سے بھی کریں, تو آپ وہ گروتھ کو اچیو ہی نہیں کر پائیں گے. میڈیم ٹو لانگ رن میں آپ کے لیکیجز اتنے ہوں گے. واٹ از یور سے؟ دیکھیں پرائم منسٹر اب جو باتیں کر رہے ہیں نا, اور جو 3 سال پہلے کرتے تھے, جب گورنمنٹ میں نہیں تھے جب کرتے تھے, بڑا فرق ہے. اب یہ بات کرتے ہیں کہ کیپٹل فارمیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے. جو بزنس ہو رہا ہے ان کو پیسے کمانے چاہیے. دس شوڈ ہیو بین دی اسٹریٹجی بیفور. دیکھیں ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ ٹیکسز آر نتھنگ بٹ دی بائی پروڈکٹ آف اے وائبرنٹ اکانومی. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کی اکانومی میں آپ وائبرنسی لیں گے اینڈ ویل آف دی انڈسٹری. ٹھیک ہے, جب تک آپ کا ویل آف دا انڈسٹری چلے گا تو یہ تو ساری ٹیکسز جو ہے نا بائی پروڈکٹ ہے, کسی سے مارنے سے مرنے سے نہیں آتا. ابھی آپ نے کہا نا کہ پیسہ تو وہیں جاتا ہے جہاں ڈھلان ہوتی ہے. میں اس کا ایک اور آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ایک درخت کے اوپر 100 چڑیاں بیٹھی ہیں, انویسٹرز ہیں, اور ایک شکاری آیا, اس نے ایک بندوق چلائی اور ایک چڑیا کو اس نے مارا, 99 اڑ گئیں. تو اگر آپ کی ٹیکسیشن پالیسی بائی فورس ہوگی تو وہ 99 چڑیاں اڑ جائیں گی. That would they no one would come and enroll themselves in the taxes. Taxes آتے ہیں جب آپ سامنے ریٹرن دیتے ہیں. اگر آپ ٹیکسز کا ریٹرن کیا ہے کہ you get better civic amenities, better facilities, better life.
اینڈ بیٹر ہیلتھ سروسز, بیٹر ایجوکیشن. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اب یہاں کیا ہے کہ کون سی چیز پہلے آئے گی؟ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو یہ کیسے دیں؟ ہمارے پاس گورننس کے لیے پیسے پورے نہیں ہوتے. اگر آپ یہ جو 5,000 بلین کو اگر آپ حساب کریں تو بڑا آسان حساب ہے, یہ تو کسی دوسری جماعت کا بچہ کر سکتا ہے. 3,000 تو ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دینے ہیں جی, اور 1,200 ہم نے آرم فورسز کو دینے ہیں, اور 1,900 ہمارا گورننس ہے. تو ڈے ون وین یو اسٹارٹ یور ایئر 900 ڈیفیسٹ سے آپ چلتے ہیں, 900 بلین روپے کے ڈیفیسٹ سے آپ اپنا سال شروع کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے میرے پاس پیسے ہیں یا ملک چلا لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے کوئی اور ہے, دیکھیں سب کے پاس یہ ڈیفیکلٹ پوزیشن ہے, ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز ہیں کہ ہم نے کیا بائی فورس لینا ہے. بائی فورس کی کئی لوگوں نے ٹرائی کر لی. جنرل مشرف سے اسٹرانگ آدمی اس دنیا اس پاکستان میں کب آیا ہوگا؟ اس نے بندوق کے ساتھ, بوٹ کے ساتھ سارے سرویس کرائے, سب کچھ کرائے. میری فیکٹری میں آرمی کے لوگ آئے اور وہ مشین کے اوپر اس کا پاؤں جل رہا تھا. میں نے بولا کیا گر رہا ہوں؟ بولا میں بلب گر رہا ہوں. اس میں میجرز بتائیے گا زبیر صاحب, مجھے میجرز بتائیے گا کہ کیا کور میجرز ہیں دیٹ یو ریکمینڈ, کور ریفارمز ہیں دیٹ یو ریکمینڈ, بیکاز آپ کی بات بہت کنسٹرکٹیو ہوتی ہے when it comes to key measures. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے. آئی ایم فار اٹ کہ جو ہے نا, جو بھی عمران خان صاحب نے کہا 8,000 بلین, آئی فیل دیٹ شوڈ بی بیونڈ 10,000 ہونا چاہیے, اور اس کا پوٹینشیل بھی ہے. لیکن جس طرح سے آپ ایٹ سورس ڈیڈکٹ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کو ٹیکس مائنڈڈ بنانا پڑے گا. میں کراچی والا ہوں اس لیے کراچی کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا دوں, ایک دو منٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہاں ٹیکس ہے. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جہاں گم ہو جائے نا وہاں ڈھونڈو. اگر یہاں آپ کا گر گیا ہے کچھ اور آپ میں گھر پہ جا کے ڈھونڈوں گا تو نہیں ملے گا. دیکھیں کراچی کے اندر اگر آپ دیکھیں پاور کنزمپشن کے حساب سے ٹیکس کی کلیکشن کا, یہاں پاور کا جو کنزمپشن ہے انڈسٹری کا وہ تقریباً 2,200 میگا واٹ ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو کیپٹیو سے جو بنتا ہے وہ تقریباً 900 سے 1,000 میگا واٹ ہے. 3,3100 میگا واٹ کے اوپر ہم جو پیسے پیمنٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو وہ 3,000+ بلین روپیہ ہے. ٹو میک اٹ آل اسمال, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ انسائٹ دی گئی. 3,000 ہے. کلیکشن ٹو پاور کنزمپشن ریشیو, یہ صرف کراچی ہے. 3,000 میگا واٹ 3,000 بلین روپیہ اب آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, ریسٹ آف دا پاکستان 7,100 میگا واٹ 2,000 بلین روپے. ٹھیک ہے, تو وہ ریشیو تناسب آپ دیکھیں, آپ کو لوگوں کو ٹیکس مائنڈڈ بنانا پڑے گا کہ یار ٹیکس بھرنا میرا کام ہے. جب میں یہ 100 روپے کماتا ہوں, 100 میرے نہیں ہیں, میرے 70 روپے ہیں. جس دن یہ سمجھ میں آ گیا لوگوں کے اور اس سے مجھے میرے بچوں کی سیفٹی ہے, یہ سیفٹی والو ہے, تو یہ ہوگا. اب اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے حساب سے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب یہ کام کرنے لگے ہیں, جب یہ کام ہر جگہ ان کو اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا چاہیے. FBR کی جو ٹیکس کلیکشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں اس میں شامل ہونے چاہیے اسٹیک ہولڈرز آپ کو. اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو سیکٹورل ریفارمز لانے چاہیے کہ بھائی آپ ٹیکسٹائل کے اندر کیسے ٹیکس کلیکٹ ہوگا, کیونکہ سارے ڈائنامکس الگ الگ ہیں. پلاسٹک میں کیسے ہوگا, پیکیجنگ میں کیسے ہوگا, اس کو آپ کو بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. میں نے اتنی سی ان کو بات کی کہ تم ایک کام کرو کہ جو SSGC کو جو مہینے کا جو رسالہ نکلتا ہے اس میں آپ چھاپ دو کہ کس نے کتنے روپے بل بھرا. اس میں کیا ہے, آپ کا ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گا, چوری رک جائے گی. کیونکہ دیکھیں جب میرا پڑھے گا, الیکٹرک نے بھی بڑا اقدامات لیے, اگر آپ یہ پڑھیں گے کہ یار زبیر نے تو بھرے 50,000, اس کا تو سیل اتنی ہے, مجھے پتا ہے, میرے کمپیٹیٹر کو سارا پتا ہے, ہی ول کم اینڈ انفارم یو. ایک تیسرے نمبر کے دیکھیں, ابھی جیسے میں آپ کو انرجی کی ہم بات کر رہے ہیں, نیپرا اور اوگرا دے آر ریگولیٹرز. ٹھیک ہے, ریگولیٹرز کے اندر جو وہ بینچ پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ تینوں بیوروکریٹ ہیں. صحیح, درد نہیں ہے اس کو. دیکھیں اس کی کیلکولیشن کو پرابلم بھی نہیں ہے, اور کنائونس کے بہت زیادہ چانس ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ کرتے ہیں, بہت اب ایک آدمی آپ کا اس میں آپ کا کنزیومر اس کے سے ہونا چاہیے. اگر آپ یہ 3 ریفارم کرتے ہیں, آخری ریفارم یہ دیکھیں کہ آپ جو آپ کے کمرشل اٹیچیز ہیں آل اوور دی ورلڈ ان کی ٹارگٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ کریں کہ آپ بھائی تم کو وہاں بھیج رہے ہیں یا $100 ملین ہے. راشد صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ایک تو شہروں کو اگر توڑ دیا جائے تو انہوں نے بڑی اچھی انسائٹ دی کہ پاور کلیکشن یا پاور جنریشن جتنی پاور کنزمپشن ٹو ٹیکس کلیکشن ریشیو نکالیں تو وہ اسکیوڈ نہ ہو. بالکل, کچھ شہروں میں زیادہ ہے, کچھ شہروں میں کم ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا جائے سو دیٹ جو جس کی کیپیسٹی ہے وہ دے. بہت سے انوویٹو اقدامات گورنمنٹ نے ریسنٹلی لیے ہیں لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے, اور اس کے ہم نے دیکھا کہ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھی ہے اور ٹیکس نیٹ میں لوگ بھی رجسٹرڈ زیادہ ہوئے ہیں. سو اقدامات کا امپیکٹ آ رہا ہے اور ایک سائزبل امپیکٹ آ رہا ہے. Now another important
کی انسائٹ دیٹ میں چاہوں گا کہ آپ اسے شیئر کریں کہ ریونیو موبلائزیشن ایک تو گروتھ ڈریون ہے, وین یو گرو یو ول موبلائز مور ریونیو. ریونیو موبلائزیشن ٹیکنالوجائزیشن کے تھرو بھی آ رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ ٹیکنالوجائزیشن کے تھرو جو ایف بی آر میں ریفارمز آئی ہیں اس سے کتنا امپیکٹ پڑا ہے ریونیو موبلائزیشن میں؟ دیکھیں اس سے زیادہ ایک جو ریونیو آپ کا موبلائزیشن ہے نا, جیسے ایک تو زبیر بھائی نے جو آخر میں بات کری وہ ٹاپ کلاس بات ہے کہ آپ کے پاس دنیا کے بہترین کینو, آپ کے پاس دنیا کے بہترین آم ہیں, آپ کے پاس دنیا کے بہترین چاول ہیں, آپ کے پاس دنیا کی بہترین لیدر ہے, آپ کے پاس دنیا کی بہترین معدنیات ہیں. تو جتنے آپ کے وہ کمشنر بیٹھے ہوتے ہیں نا, کمشنر کونسل باہر بیٹھے ہیں, اگر آپ ان کو تمام سیزنز کے اندر ایک ٹارگٹ دے دیں نا تو میری گارنٹی جتنی آج آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اتنی ایکسپورٹ وہ آپ کو لے کے آ دیں گے. لیکن اگر وہ جتنے بھی اپائنٹمنٹ ہو رہے ہیں وہ سارے ایسے اپائنٹمنٹ ہو اور ٹارگیٹڈ اپائنٹمنٹ ہو اور یہ دیکھ کے اپائنٹ کیے جائیں کہ آیا اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے بھی کہ وہاں پہ جا کے ہمارے مصنوعات کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, تو یقین مانیں کہ آپ کا ایک اتنا بڑا بوم آئے گا. دوسرا زبیر میں نے ایک بڑی اچھی بات کی زبیر بھائی نے کہ جو ٹیکس ہے نا یہ تو آپ کی بائی پروڈکٹ ہے, یہ تو آپ کو ایک ایسی پالیسی لانی پڑے گی کہ جہاں پہ آدمی آٹومیٹک بائی ڈیفالٹ مجبور ہو جائے کہ آپ کے پاس ٹیکس کے ریونیوز آنا شروع ہو جائیں. اس کے لیے ایک جو میری طرف سے ایک بیسٹ سجیشن ہے آپ کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 20-25 سال میں پاکستان کے بے تحاشا پیسے پاکستان سے نکلے ہوئے اور ملک کے باہر پڑے ہوئے ہیں. کسی کا پیسہ دبئی میں پڑا ہے, کسی کا سوئس میں پڑا ہے, کسی کا ادھر پڑا ہوا ہے. آپ ہر 4 سے 5 سال کے بعد ایک ایمنسٹی لے کے آتے ہیں اور آپ کی ایمنسٹی ہوتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ 1 بلین روپے لے کے آ جائیں اور 5% آپ گورنمنٹ کو دے دیں اور آپ کے پیسے وائٹ ہو جائیں گے. تو وہ بندہ جو ہے نا 1 بلین پیسہ لے کے آتا ہے, 5% گورنمنٹ کو دیتا ہے اور 95% وہ دوبارہ جو ہے نا پراپرٹی کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے. یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس کے جہاں جہاں پیسے باہر پڑے ہوئے کیونکہ اس پر ٹریولنگ بڑی مشکل ہو گئی ہے, لوگوں کا آنا جانا وہ ہو گیا, تو اب لوگوں کے جو پیسے باہر پڑے ان کو تھوڑی تکلیف بھی ہے. تو اگر اس وقت آپ ایک ایسی ایمنسٹی اسکیم لے کے آئیں کہ بھئی اگر آپ 1 بلین روپے پاکستان لے کے آئیں اور اگر آپ یہ مشینیں اتنی لے کے آ جائیں اور گورنمنٹ کو 2-3 کام ایک ساتھ کرنے پڑیں گے. دیکھیں ایک تو کیا ہے کہ کراچی اور فیصل آباد جو ہب ہے پاکستان کے بزنس کے, وہاں پہ اس وقت جو انڈسٹریل ریل اسٹیٹ ہے وہ اتنی اوپر جا چکی ہے کہ جس کے اندر آپ کے لیے کام کرنا, یہ انڈسٹری لگانا ناممکن ہو گیا. تو گورنمنٹ کو 3 کام ایک ساتھ کرنے پڑیں گے. جیسے ٹرف لون آیا نا اسی طرح سے گورنمنٹ ایک مختلف جگہ پہ انڈسٹریل زون بنائے اور ان انڈسٹریل زون کے اوپر کہہ دے کہ بھئی جو آج جس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں اگر وہ 1 ارب روپے پاکستان لے کے آ رہے ہیں اور اگر وہ ہم کو 300 ملین کی مشینیں دکھائے گا اور یہاں پہ ہم کو مطلب اس جگہ کے ہم اس کو دیں گے اور وہ ہم کو ایک اگلے 5 سال کی ہم کو ایک فیسلٹی بتا دے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے ہم اتنے روزگار بنائیں گے, ہم اتنے روزگار وہ کریں گے اور ہم ان سیکٹر کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کا 1 بلین روپیہ وائٹ کر دیں گے. ہم کو گورنمنٹ کو کچھ پیسہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے سلیب بنا دیں کہ جو 1 بلین لے کے آ رہا ہے اس کی اتنی مشین ہونی چاہیے, اس کو اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ 5 سال کے آسان قسطوں پہ دے دیں. آپ یقین مانیں کہ جب پاکستان کے سارے پیسے باہر سے نکل کے آئیں گے اور جب یہ پیسے انڈسٹری میں لگیں گے تو آٹومیٹک جتنے بھی اس انڈسٹری کے اندر لوگ ہوں گے نا وہ آپ کو ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. جتنی انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ ہو جائے گی آپ بالکل بہت کی انسائٹ. اور ایک چیز اور کین وی ڈو دیٹ انڈر دی کرنٹ پروگرام آف آئی ایم ایف جو آپ کی انگیجمنٹس ہیں بیکاز بائی اچھا ایک چیز اور بھی کرنی چاہیے کنٹریکچولی یو آر باؤنڈڈ. اچھا ایک چیز اور ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر کوئی 1 روپے ٹیکس دے رہا ہے اور آج اگر کوئی 1 ارب ٹیکس دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے, بالکل گدھے گھوڑے ایک ساتھ چل رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا دیکھیں ہیومن سائیکو ہوتی ہے لوگوں کی اور ہر آدمی جو ہے نا وہ پریویلیج چاہتا ہے. آپ اس کے اندر سلیب بناتے ہیں یار جو بندہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے اس سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر ایک الگ سے لانچ بنا ہوا ہے. جو بندہ اتنا ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے یہاں پہ ایک الگ قسم کی عمارت ہے. اگر کوئی 1 ارب کا ٹیکس دے رہا ہے تو اس کو سال میں 1 گاڑی ڈیوٹی فری منگانے کی اجازت ہے. اس ٹائپ کی آپ کو لوگوں کو جو ہے نا انکریج کرنا پڑے گا تو لوگ والنٹری آپ کے ٹیکس نیٹ ورک میں آئیں گے. اور دوسرا جو ہے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی مارکیٹیں وہاں پہ جیسے دیکھیں میں خود بولٹن مارکیٹ وہ ہوتا تھا میلٹ روڈ کے اوپر, میری جو دکان تھی وہ 4x6 کا سائز تھا, یعنی کہ میری دکان اتنی بڑی تھی جہاں پہ میری جانماز نہیں بچ سکتی تھی. اور میں 80s کے اندر وہاں پہ ایک دن کے اندر 1 ملین کی سیل کیا کرتا تھا. تو ان علاقوں میں جا کے ان کو دیکھیں جیسے اب پہلے جب ٹیکس آئے نا تو انہوں نے ڈائریکٹ اپنا شبر صاحب کے زمانے میں انہوں نے ایک ڈائریکٹ کہہ دیا نہیں بھائی آج کے بعد سے جتنا ریٹیلر ہے وہ 17% ٹیکس دے گا, سیل ٹیکس دے گا اور اتنا پیسہ دے گا. ٹیکس نیٹ ورک میں تو آدمی جو ہے نا خالی ایک دانہ ڈالتا ہے, پینٹ ڈالتا ہے. جی ٹھیک ہے پہلے سال آپ جو ہے نا صرف 1% دے دیں اور ہم آپ کا کوئی آڈٹ نہیں کریں گے اور آپ کو وہ کر دیں گے. اگلے سال آپ بولیں بھی ٹھیک ہے آپ اپنی سیل کر دو تاکہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو نیٹ ورک میں آنے تو دیں نا.
और तो फिर ग्रेजुअली जब उनका बढ़ता रहेगा तो उनको हिट नहीं आएगी। सही, यही सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ने गवर्नमेंट को प्रपोज भी किए हैं। बहुत सारे पॉइंट्स के नतीजे में जो रीसेंट रिफॉर्म्स आ रही हैं जिसमें आपको नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किल बना रहे हैं चीज़ों को आगे इम्प्रोवाइज करना, वो उसी के नतीजे में आ रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखें बकर, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि घड़ी भी मैं देख रहा हूँ, शायद आपका टाइम भी थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि ये सेगमेंट जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, ठीक है ना। अब इसके ऊपर चूँकि मेरी अपनी एक पर्सनल रिसर्च भी है, आई एम आल्सो मेंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, तो हमने जो है वो पिछले साल एक बहुत मेहनत के साथ कुछ इकोनॉमिस्टों के साथ एमिनेंट मिलकर कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द टैक्सेशन, उनके साथ, नॉट द पीपल हु आर इन द मार्केट, उनके साथ हमने किया है, क्योंकि मार्केट वालों का इंटरेस्ट यही है कि जितने स्टैट्यूट्स डिफिकल्ट होंगे उतनी उनकी मार्केट चलेगी। दे आर द मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड टैक्स लॉयर्स, लेट मी फ्रैंकली। हमने वो बनाकर इनको दिया प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड, और उन्होंने जो है FBR को लिखा कि जी 10 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन इनकी दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बनाएं और देखें। एग्रीड, पार्टली एग्रीड, नॉट एग्रीड विद ऑल द डिस्कशन एंड बिफोर मी। ये प्राइम मिनिस्टर का था, वी वर वेरी हैप्पी। अब मैं आपको चंद सैलिएंट फीचर्स उसके बता देता हूँ। देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का सबसे बड़ा जो पहला जो मैं देखता हूँ डिस्टॉर्शन है वो ये है कि आपकी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी यानी के ज़माने में 18% होती थी 2007 में, आज सुकड़ के वो 12.1 पे आ गई है। वहाँ 58% टैक्सेस दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप इक्विवेलेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेगमेंट, अगर आप एग्रीकल्चर में चले जाएं तो वो भी आपका 20% तकरीबन खड़ा हुआ है, मगर टैक्सेस के हवाले से नथिंग। दूसरे सेक्टर्स भी वीक हैं। पहले तो इस डिस्टॉर्शन को गवर्नमेंट ठीक करे, मगर टैक्सेस कैसे हासिल किए जाएं उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि आज से 20 साल पहले मैं जब US स्पॉन्सर्ड इस किस्म के स्कीमों में तकरीरें करता था, किताबें हमने लिखी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन परवेज़ मुशर्रफ सामने हमने उस ज़माने में कहा था, जो अब के फिर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा, और FBR उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है, क्योंकि FBR अपनी जगह पे इसलिए दिलचस्पी नहीं लेते है कि वो भी एक किस्म के जैसा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले कॉलोनियल सिस्टम को चला रहे हैं, उस सिस्टम को कोई भी चेंज नहीं करना चाहता है। जैसा इन्होंने कहा, इन द मीन टाइम व्हेन यू सेइंग कि FBR दिलचस्पी नहीं ले रही, उसी दौरान हम देख रहे हैं बड़ी लैंडमार्क रिफॉर्म्स भी आ रही हैं 1.5-2 साल में। जी, अब मैं आपको इसका भी बता देता हूं। की पॉइंट्स की जिसमें आप समझते हैं कि यहाँ पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको उसका भी मिसाल देता हूँ। 45% ग्रोथ हुई, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपका इम्पोर्ट बुल जब $7 बिलियन के ऊपर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसिंग जो है वो बढ़ गई। उसकी वजह यह है कि आपने फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम एक्ट भी डाला, और उसके बाद आपने पैरा टैरिफ भी डाले। कौन से? एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी डाली आपने, रेगुलेटरी ड्यूटी भी डाली, और फिर आपने डायरेक्ट एसेस में 73% तो वहाँ आपने कलेक्ट किया विद होल्डिंग में। आपके एफर्ट्स क्या हैं? व्हाट आर द एफर्ट्स ऑफ FBR? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बता क्विकली 1 मिनट में खत्म करता हूँ कि आप जो है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस में जो है डायरेक्ट टैक्सेस का आंसर 70% से ज़्यादा है। इंपोर्ट स्टेज पे तो FBR को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्सेस हैं 650 बिलियन के, आपके बाकी हैं GSTs, दैट मीन्स कंज्यूमर को हम लोड कर रहे हैं। हमारा सारा निज़ाम जो है वो गलत है। अब उस निज़ाम की गलती को सुधारने का तरीका है लेजिस्लेटिव। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हफीज़ शेख ने हमारे कहने पे FPCI और दूसरे ज़राए से हमने बहुत ही उनको कहा कि आप एक पॉलिसी यूनिट बनाएं, टैक्स पॉलिसी यूनिट, जिसमें आप बैठ के सारे सेक्टर्स को वो करें। बना दी उन्होंने, बट इट्स नॉट ऑपरेटिंग। ठीक है, हमने कहा कि FBR को दूर रखें, लेट देम बी ओनली टैक्स कलेक्टर्स बस, और टैक्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की फिस्कल पॉलिसी ये बनाए। अब दूसरी आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को ये लिखा कि देखें इस मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जो है ना, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन की तादाद 3.6 मिलियन है। ठीक है, हमने कहा कि कौन आपको रोकता है कि इनको आप रजिस्टर न करें? आप करें, मगर आप क्या करते हैं? शब्बर जदी वाले फार्मूले पे चले जाते हैं कि CNIC के जरिए आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, जो बड़े नहीं हैं, कम हुए हैं। तो पाकिस्तान में मैं ये कहूँगा, इन्होंने जो बात की, आई एग्री विथ हिम। मेरी अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, मॉडल है पूरा, रोल मॉडल, उस मॉडल को FPCI से हमने लॉन्च किया। आई से कि 1000 बिलियन रुपीस कलेक्ट करना इज नॉट डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड दी 20% सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो कम इन टू प्ले। एंड 3.6 मिलियन में से मैंने एस्टिमेट किया है, बल्कि हमारे टीम ने, कि हम 1.8 मिलियन लेते हैं, उनको रजिस्टर करें।
आपके पास रजिस्टर्ड लोग होंगे, आपको CNIC की जरूरत नहीं होगी, तो टैक्स रिफॉर्म्स ठीक है, I got और your उसके point. स्टैटिस्टिकल डेटास को एनकम्पास करना And you क्यों can नहीं add किया that जा रहा into है? the यहाँ पे database. सही चाहिए है. इन लोगों को टैक्स स्टैट्यूट्स, इख्तियारात, पावर्स, जस्ट लाइक कॉलोनियल सिस्टम. But ठीक है, हमारी मैं- टैक्स I got your एडमिनिस्ट्रेशन point. इज आल्सो कॉलोनियल सिस्टम. I got your point. बहुत ही की insights बताई. The objective is कि जो issues हैं उनको highlight करें एंड उस पर जो गवर्नमेंट ने इकदाम ऑलरेडी उठा लिए हैं उसको अप्रिशिएट करें और क्या मजीद इकदाम उठाने हैं उस पर फोकस करें. सो वी कमिंग टू द वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो. की इंसाइट्स जो आपने कंक्लूड किए हैं, जो की मेजर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ मोमेंटम चल पड़ा है इकोनॉमी का. मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आपको ग्रोथ की तरफ इशारा देते हैं, जो प्राइमरी बुल साइकिल होता है 4 से 5 साल का. अब इसको आया लॉन्ग टर्म ग्रोथ साइकिल में कन्वर्ट करना है या शॉर्ट टर्म एक हाइक में कन्वर्ट करना है? दैट इज व्हाट पॉलिसी रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो है ना, उसको तो उनको सबसे पहले नजरसानी ये करनी चाहिए कि एक्सपोर्ट ही सिर्फ हमारा कोई टारगेट नहीं है. एक्सपोर्ट तो आपका 8% ऑफ द GDP है, 92% आपकी लोकल मार्केट है. तो आपको लोकल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के ऊपर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब उसके बाद जो है ना, अब आप उसको ओवर प्रोटेक्शन करते हैं बाय रेगुलेट, जैसे जब्बार ने कहा ना कि रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी. दिस इज नॉट नेसेसरी. लेट देम कम्पीट. वो कम्पीट करके ही बड़े होंगे, उसके साथ चीजें होंगे. आप इनको अगर आपने प्रोटेक्शन देनी है तो आप दें. IMF के प्रोग्राम में जाने की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ाने पड़ते हैं तो आपका प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है. आप इनको लोअर टैरिफ के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी दें, लोअर टैरिफ के ऊपर गैस दें, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटम एंड क्वालिटी में दें. कोशिश की है रिसेंटली, नहीं सर, अभी तो बढ़ाए, अभी तो इतने बढ़ाए हैं कि अभी ये जो मैं आपको ये 4 दिन पहले की बात कर रहा हूं, IMF तो बजट में बोला नेप्रा का चेयरमैन, मुझे ऐसा लगा कि ये प्री डिटरमिन्ड है और जो है ना उन्होंने जो है ना उसको कहा जी इसका माइक बंद कर दो, उसको यूं कर दो. यू रिकमेंड राइट नाउ मैं मोटी 3-4 रिकमेंडेशन. नंबर 1 इज दैट आपको जो ये जो मशीनें आई हैं उनके एवेल्युएशन करके आपको देखना चाहिए उसके एडिशनल एनर्जी कितनी चाहिए. ठीक है, वो एडिशनल एनर्जी के साथ साथ जो करंट इंडस्ट्रियल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करें. प्लस आप रीजनल कंट्रीज की जो वहां के टैरिफ हैं उनके बराबर उस टैरिफ को दें. नंबर 3 जो नेप्रा और ओगरा जो हैं, 2 बॉडीज जो एनर्जी के टैरिफ को डिटरमिन करते हैं, उसकी जो डिटरमिनेशन की जो कमिटी है जिसमें चेयरमैन बैठता है उसमें एक कंज्यूमर होना चाहिए. नेप्रा के अंदर केई का और वहां जो है ना केई का या वापडा का. देखिए मेरी से कब होगी कि जब आप डिटरमिन कर रहे हो, आप मिले हुए नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं बैठा हूं तो मुझे पता चले. गवर्नमेंट का उसमें कोई फायदा नहीं है. तीसरे नंबर के ऊपर जो आप लो एफिशिएंसी वाले जो प्लांट चला रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो करें कि 31% का नेप्रा ने क्यों 2 साल तक उसको एक्सटेंशन दिया, क्यों गुल और टपाल जो आउटलिव कर गए 20 साल की अपनी लाइफ, उनको क्यों दोबारा लेके आए. इनएफिशिएंट प्लांट्स को रिन्यू नहीं कर. नंबर 5 ये है कि देखें एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो है ना उसको अगर आप इवेल्युएट करते हैं तो उसको इवेल्युएशन करने का तरीका सबसे मिल के होना चाहिए. आखिरी बात मेरी है, बिल्कुल 2 मिनट्स में जा रहा हूं, इनको थोड़ा टाइम दो जी. प्लीज. नहीं, मैं कहता हूं जब उसको अगर आपने जब बना एक आप सिस्टम बना ले, जैसे PM की जो टीम है ना उसको सबके पास जाना चाहिए. ठीक है, सबके पास जाके उनके इनपुट्स लेकर उसको फिल्टर आउट कर गवर्नमेंट को पेश करना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. राशिद साहब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू. मैं तो इंजीनियर साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, बहुत ही इंसाइटफुल प्रोग्राम रहा. की रिफॉर्म्स इसमें प्रपोज की गई ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को मुस्तहकम बनाएं यहाँ से और ग्रो करें. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे इकदाम उठा रही है, बट द फोकस इज कि हम बिजनेस कम्युनिटी को लेकर आएँ और उनके थ्रू वो जो स्पीड ऑफ रिफॉर्म्स है किसी तरीके से वो स्पीड ऑफ रिफॉर्म्स बढ़ें ताकि जो इम्पैक्ट है GDP ग्रोथ रेट के ऊपर, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर और ओवरऑल आपकी बिजनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ पे वो बेहतर हो. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, टैक्स कलेक्शन के अंदर, GDP ग्रोथ रेट के अंदर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के अंदर की रिफॉर्म्स ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं. ग्रोथ मोमेंटम चल पड़ा है. ऑल वी हैव टू डू कि किस तरीके से इसको बरकरार रखें और इसको बिल्ड करें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ में. इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम को ख़त्म हो जाता है. अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.